فاطمہ قد آیتوں کے پست ہے بالا ہے فاطمہ. شیر حضرت بطور خاص سماعت فرمائیں. قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ. ارے معراج مصطفیٰ کا نتیجہ ہے فاطمہ. معراج مصطفیٰ کا نتیجہ ہے فاطمہ. پرچھائی بھی نہ دیکھی کبھی دیر کے دھوپ نے نکلا نہ جو ردا سے وہ چہرہ ہے فاطمہ. نکلا نہ جو ردا سے وہ چہرہ ہے فاطمہ. اور شعر دیکھیں حضرات بطور خاص دیکھیں. بے حد و بے شمار علی کی فضیلت ہے. ان سب میں ایک اور اضافہ ہے فاطمہ. صلوات میں اڑیں گے حضرات. ان سب میں ایک اور اضافہ ہے فاطمہ. خیبر شکن کے واسطے پیسے ہیں چاکیاں. مشکل کشا علی کا سہارا ہے فاطمہ. مشکل کشا علی کا سہارا ہے فاطمہ. مانا کہ انبیاء سے سوا پائے ہیں لقب. مانا کہ انبیاء سے سوا پائے ہیں لقب. پھر بھی ہر ایک لقب سے زیادہ ہے فاطمہ. پھر بھی ہر ایک لقب سے زیادہ ہے فاطمہ. آؤ رسول پاک یہ منظر بھی دیکھ لو. دربار میں ہجوم ہے تنہا ہے فاطمہ. دربار میں ہجوم ہے تنہا ہے فاطمہ. ارے ٹوٹی ہوئی ہے آج
تلق جنت البقیع پہلو تمہارا بھی شکستہ ہے فاطمہ مریم ہے ہاجرہ ہے نا فاتحہ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ کے لیے سال فرما دیں عصمت فاطمہ بنت امداد حسین کی جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا ویران جناب شیر الہی کا گھر کیا دامن قبا کا اشکوں سے حیدر نے تر کیا قربان علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا چلائی سر کو پیٹ کے اماں کدھر گئے ارے ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئے ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئے یہ کیا غضب ہوا ہے کہ ہم ہو گئے تباہ ہے ہمارا ہوئے گا اب کس طرح نبھا سن پائیں گے یہ حال جو اماں ہماری ارے کیسے پچھاڑے کھائیں گے سینے سے کر کے بن ماں کے بچے روئیں گے اب شور و شین سے یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں کر حسین سے یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں
کر حسین سے زینب تو کہہ رہی تھی ابھی یہ بسد ملال اتنے میں آئے روتے ہوئے فاطمہ کے لال خواہر کے منہ کو دیکھ کے بولے وہ خوش خصال بہنا بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال کیا غش میں ہے جو آنکھ ابھی کھولتے نہیں ہم رو رہے ہیں دیر سے وہ بولتے نہیں ہم رو رہے ہیں دیر سے وہ بولتی نہیں یہ کہے کہ ماں کے سینے سے لپٹے حسن حسین چلائے سر کو پیٹ کے دونوں بشور و شین ارے اماں اٹھاؤ سر کو کہ آئے ہیں نور ہے ارے تقصیر عفو کیجئے ہم کو نہیں ہے چین جی بھر کے روئے ہیں نا ہمیں آپ رلائیے آتی ہے نیند چھاتی پہ اپنے سلائیے آتے ہے نیند چھاتی پہ اپنے سلائیے جھک کر حسین نے رخے مادر پہ کی نگاہ دیکھا جو روئے فاطمہ نے لی آدم کی راہ زلفوں کو نوچ کر یہ پکارا وہ رشک ماں ارے اماں ہمارے مر گئے ہم ہو گئے تباہ ہم دکھ زدہ یتیم کے ہاتھوں سے لٹ گئے سر پیٹو بھائی فاطمہ سے آج چھٹ گئے سر پیٹو بھائی فاطمہ سے آج چھٹ گئے جب فاطمہ نے کھل دے فاتحہ ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جازي كل صانع
ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العلي العظيم صلوات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عصمت فاطمہ بنت امداد حسین کی روح کو ارسال صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برادران عزیز، مجلس ایصال ثواب ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. آج کی اس مجلس کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو مطلع سخن کے طور پر پیش کیا ہے، اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے ایک ایسے سبجیکٹ پر بات کی ہے کہ جس پر عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ہاں گفتگو نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، اور وہ حصہ ہماری زندگی کا بلا اور مصیبت ہے. آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تمہارے مقدر میں آتا ہے، یصیبنا کی لفظ ہے، مصیبت اسی سے ہے،
اسی روٹ ورڈ سے. اب وہ مقدر چاہے خوش نصیبی ہو یا بد نصیبی ہو، جو کچھ بھی ہے، جو انسانوں کے مقدر میں لکھا جا رہا ہے، جس سے انسان روبرو ہے، جس سے انسان دوچار ہے روزانہ، خدا کہتا ہے اپنے نبی سے کہ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ ہم نے لکھا ہے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اس کو خداوند عالم نے ہمارے حق میں لکھا ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کوئی تحفہ بھیجیں، کوئی گفٹ بھیجیں، کوئی اچھی چیز کسی کو آپ گفٹ کریں، تو اس سے آپ فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو چونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اس لیے یہ چیز میں نے تم کو دی ہے. لیکن کہیں پر آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی کو کسی نے مصیبت دی ہو، رنج دیا ہو، آزردہ کیا ہو، بلا میں مبتلا کیا ہو، اور اس کے بعد کہے کہ چونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اس لیے یہ مصیبت میں نے تمہیں دی ہے. لیکن خدا نے اس بات پر فخر کیا ہے. ہوا مولانا، خدا تمہارا مولا ہے. تمہیں رنج پہنچا رہا ہے تب بھی مولا ہے، خوشی پہنچا رہا ہے تب بھی مولا ہے. تم رنج و غم کے اعتبار سے خدا کو نہ ماننا، اپنی بندگی کے اعتبار سے خدا کو ماننا. ہمارے ہاں خدا کو ماننے میں کنڈیشنز ہیں. جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو خدا سے ہماری بنتی ہے. جب ہم خوش نہیں ہوتے ہیں، کچھ حالات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں، فائنینشل خراب ہو جائیں یا فزیکل کوئی ہمیں مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو تھوڑا سا ہمارا ڈسٹنس خدا سے بن جاتا ہے. خدا کہہ رہا ہے نہیں، جو کچھ بھی ہم تم کو دے رہے ہیں، اس سبجیکٹ پر میں نے علی گڑھ میں بات نہیں کی ہے جبکہ میں نے علی گڑھ میں بہت مجلسیں پڑھی. جو کچھ بھی ہم دے رہے ہیں وہ سب کا سب اس بنیاد پر ہے کیونکہ ہم تمہارے مولا ہیں، ہم تمہارے آقا ہیں، ہم تمہارے سرپرست ہیں، ہم تمہارے نگہبان ہیں، ہم تمہارے رب ہیں، اس لیے ہم دے رہے ہیں. دیکھیے عربی کی لطافت سے ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خوب واقف ہیں. جب بھی کسی چیز کے لیے لنا کی لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں ہے. اگر اگینسٹ ہوتی تو علینا کی لفظ آتی. توجہ فرمانے، خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں کہا جو کچھ بھی، فی الحال آپ مصیبت ہی کو لے لیں، جو کچھ بھی مصیبت تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے وہ خدا تمہارے حق میں لکھتا ہے، تمہارے خلاف نہیں لکھتا ہے. یعنی مصیبت تمہارے خلاف نہیں ہوتی ہے، بلا جو تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے خلاف نہیں ہوتی ہے بلکہ تمہارے حق میں ہوتی ہے. تم نہیں جانتے ہو، ہم خدا ہیں، ہم جانتے ہیں. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا تمہاری ضروریات ہیں، کس وقت کون سی مصیبت تمہیں دینی ہے، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس لیے ہم دیتے ہیں. ہمارے عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں، دیکھیے علی گڑھ میں مجھے اسی نہج میں گفتگو کرنے میں لطف بھی آتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں جب کچھ بھی مس ہیپننگ ہمارے ساتھ ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ چیخنے لگتے ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں، اتفاق سے ہمیں ٹھوکر لگ گئی، اتفاق سے یہ رنج ہمیں پہنچ گیا، اتفاق سے یہ غم ہمیں پہنچ گیا، اتفاق سے بخار ہمیں ہو گیا. یونیورسٹی میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جس سے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں کہ اتفاق نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے دنیا میں. ہم اور آپ اپنی لفظوں میں اتفاق استعمال کرتے ہیں. یہ دنیا خدا چلا رہا ہے، بہت توجہ رکھیے گا، یہ دنیا خدا چلا رہا ہے. اتفاق جاہلوں کے یہاں ہوتا ہے، عالموں کے یہاں نہیں ہوتا ہے. خدا عین علم ہے، اس کے یہاں کیسا اتفاق؟ اس کے یہاں ایوری تھنگ از کیلکولیٹڈ، ہر چیز کا ایک حساب کتاب ہے.
کوئی چیز بغیر حساب کتاب کے نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتفاق سے بارش ہو گئی, آپ کو لگتا ہے کہ اتفاق سے سردی ہو گئی, آپ کو لگتا ہے کہ اتفاق سے آپ کے گھر کا اے سی خراب ہو گیا, آپ کو لگتا ہے کہ اتفاق سے آپ کو ٹھوکر لگ گئی, آپ کو لگتا ہے کہ اتفاق سے آپ کا بچہ بیمار پڑ گیا. یہ اتفاقات آپ کو لگتے ہیں, لیکن وہ اتفاق ہے نہیں, وہ کیلکولیٹڈ ہے, کیونکہ یہ دنیا خدا چلا رہا ہے. جب وہ دنیا وہ چلا رہا تو وہ اپنے اعتبار سے چلاتا ہے. ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے. کون سا پتا کس وقت درخت سے زمین پر آئے گا یہ اتفاق نہیں ہے, یہ کیلکولیٹڈ ہے. اس دنیا کے نظام کو چلانے والا وہ عالم جانتا ہے کب کس پتے کو گرانا ہے, کب کسے خوشبو عطا کرنی ہے, کب کسے پژمردہ کرنا ہے, کب کسے کھلانا ہے. وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے. مولا کائنات کا ایک صحابی ہے, اللہم صلی علی محمد, مسجد سے باہر نکلا, جیسے ہی جوتا پہنا بچھو نے پیر میں ڈنک مار دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت. اب وہ افتاں خیزاں مسجد میں پھر واپس آئے مولا کائنات کے پہلو میں, یا علی آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے ابھی گیا ہوں, عجیب اتفاق ہے, میرے جوتے میں بچھو بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھے ڈنک مار دیا. علی مسکرائے. علی نے کہا علیکم السلام, تشریف لائیں, صلوات پڑھیں محمد وعلی. مولا کائنات مسکرائے. علی نے کہا اتفاق نہیں ہے کہ تمہیں بچھو نے کاٹ لیا, یہ بچھو کسی اور کے جوتے میں بھی بیٹھ سکتا تھا, تمہارے ہی جوتے میں کیوں بیٹھا؟ یہ کسی اور کے جوتے میں بھی, کسی اور کو بھی کاٹ سکتا تھا. بہت توجہ رکھیے گا, یہ کسی اور کو بھی کاٹ سکتا تھا, تمہیں کیوں کاٹا اس نے؟ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کی ہے, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے سپاہی ہیں. کاش میری بات پہنچ جائے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے سپاہی ہیں, سب اللہ کے اعتبار سے چلتے ہیں, سب اس کے حکم کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں. پتا ہلتا ہے تو خدا کے حکم سے, گرتا ہے تو خدا کے حکم سے. بچھو کسی کو ڈنک مارتا ہے تو خدا کے حکم سے. کیلکولیٹڈ ہے. یہ بچھو تمہیں ہی کیوں کاٹ رہا ہے, غور کیوں نہیں کیا تم نے؟ مولا کائنات اس کو دعوت فکر دے رہے ہیں. تم نے غور کیوں نہیں کیا؟ اس نے تمہیں کیوں کاٹا, کسی اور کو کیوں نہیں کاٹا؟ کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے, سوائے ایک مخلوق کے جس کو اس نے دولت عقل سے نوازا ہے, جس کے اندر انکار کی جرأت ہے. حضرت انسان کے علاوہ کسی کے اندر انکار کی جرأت نہیں ہے, کیونکہ سب کو اس نے ہدایت تکوینی عطا کی ہے. اور ہدایت تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے, جیسے خدا نے کہہ دیا ہے ویسے ہی رہنا ہے. ہمیں بھی ہدایت تکوینی ملی ہے, لیکن اس ہدایت تکوینی کے ساتھ ساتھ عقل بھی ملی ہے, تو ہم کبھی کبھی اسے اگنور کر جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے اعتبار سے چلتے ہیں. اسی بیت الصلاۃ میں مجھے 7-8 سال پہلے میں نے ایک مثال دی تھی کہ شہد کی مکھی ہزاروں سال پہلے جیسا گھر بناتی تھی آج بھی ویسا ہی بناتی ہے. ہم نہیں بناتے. ہم تو 200 سال پہلے جیسا بناتے تھے آج ویسا نہیں بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے حکم سے بناتی ہے, ہم اپنے اعتبار سے بناتے ہیں. ہمارے اعتبارات بدلتے رہتے ہیں, خدا کا بنایا ہوا اعتبار کبھی نہیں بدلتا ہے. اس وقت جو
جو لوگ انفراسٹرکچر سے جڑے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ ریسرچ کر رہے ہیں اس بات پر کہ صاحب کون سی ٹیکنالوجی شہد کی مکھی یوز کرتی ہے کہ اس کا گھر لٹکا ہوا ہوتا ہے اور گرتا بھی نہیں ہے. جو ہینگنگ برج بنانے والے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس کا گھر جو ہے وہ دیوار پر یا چھت پر لٹکا ہوا ہوتا ہے اور گرتا نہیں. کون سی ٹیکنالوجی ہے یہ؟ وہ اپنے دماغ سے نہیں بناتی ہے, وہ خدا کے اعتبار سے بناتی ہے, وہ ہدایت تکوینی کے اعتبار سے بناتی ہے. خداوند عالم نے جو اسے جس راہ پر لگا دیا ہے وہ اسی راہ پر لگی ہوئی ہے. میری ہمیشہ مجلسوں کا موضوع اوور آل بندگی رہتا ہے. اوور آل جس کام پہ شہد کی مکھی کو لگا دیا ہے وہ اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. فرعون نے جناب موسیٰ سے پوچھا تھا تمہارا خدا کون ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا تھا رب, یہ قرآن کی آیت ہے, ربنا الذی خلق کل شیء ثم ہدی. میرا خدا وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کے بعد اس کی ہدایت کر دی. ہر شے کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کی ہدایت کر دی, پھر وہ اپنے ہدایت پہ گامزن رہی, اس سے ہٹی نہیں. جس کو جس راہ پر خداوند عالم نے لگا دیا وہ اسی راہ پر ہے. تو یہ جتنے جانور, یہ مچھر بھی جو ہمیں کاٹتا ہے نا, یہ کیلکولیٹڈ ہے. آپ کہیں گے کون سی بحث میں لے کر بیٹھ گیا ہوں اس وقت, یہ اتفاق نہیں ہے, یہ کیلکولیٹڈ ہے. کچھ جانور اہل بیت کے قریب نہیں جاتے تھے, یہ اتفاق نہیں ہے, کیلکولیٹڈ ہے. ہمارے قریب آتے ہیں, ان کے قریب نہیں جاتے. کچھ جانوروں پر جو درندہ ہیں, جو سب کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں, وہ سادات کے قریب نہیں جاتے. کیوں؟ کیلکولیٹڈ ہے. وہ کسی نہ کسی حکم کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں, اپنے دماغ سے زندگی نہیں گزار رہے ہوتے ہیں. مولا کائنات کے پاس صحابی پہنچتا ہے, مجھے بچھو نے کاٹ لیا, عجیب اتفاق ہے, میں ابھی نماز پڑھ کے گیا تھا. مولا کائنات نے کہا کہ یہ تمہیں کاٹنے پر مامور تھا, اسے حکم دیا گیا تھا کہ یہ جائے اور تمہیں کاٹے. اس نے یوں ہی نہیں کاٹا ہے, اگر یوں ہی ہوتا تو پھر واقعی کسی اور کو بھی کاٹ سکتا تھا. یہ تمہیں کاٹنے پر مجبور تھا, مامور تھا. تو اس نے پلٹ کر جواب دیا, کہا مولا یہ بتائیے آخر ایسا کیوں ہے کہ بچھو مجھے کاٹنے پر مامور, یہ مصیبت میرے لیے کیوں ہے؟ کہا دنیا میں بہت کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان کی غلطیوں کی طرف اسی جگہ متوجہ کر دیا جاتا ہے. کہا مولا مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی؟ کہا فلاں دن فلاں جگہ دعوت میں گئے تھے. کہا جی گیا تھا. کہا وہاں سلمان کی غیبت ہو رہی تھی, تم چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے, تم نے نہ اعتراض کیا, نہ جواب دیا, نہ انہیں روکا, کچھ نہیں, تم چپ چاپ غیبت سنتے رہے. خداوند عالم نے اسی دنیا میں تمہیں متوجہ کر دیا کہ تم کسی نہ کسی گناہ میں شریک ہو. تو کبھی کبھی یہ مصیبتیں آ کر ہمیں آگاہ کرتی ہیں کہ کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, رکو. کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہارا کچھ مقصد تخلیق ہے, اپنی مرضی کے مطابق تم زندگی نہیں گزار سکتے ہو, تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے. تو ایک چیز تو ہم لوگوں کو بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ صاحب اتفاق نام کی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب خدائے علیم و قدیر کی جانب سے معین کیا ہوا ہے, اس کی جانب سے معین کیا ہوا ہے. اگر صحیح معنوں میں انسان کے اندر خدا کی معرفت آ جائے گی تو وہ کسی ایک لمحے بھی پریشان نہیں ہوگا. بالکل سادے انداز میں بات کر رہا ہوں اس وقت, بالکل سادے انداز میں. صحیح معنوں میں کسی کے اندر اگر خدا کی معرفت آ گئی نا تو اس کی پیشانی پہ کبھی بل نہیں آئے گا, وہ کبھی پریشانی نہیں ہوگا, وہ ہر وقت مسکرائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پیچھے کوئی سپر پاور ہو اس کے اندر کبھی بے چینی نہیں آتی ہے. اگر معرفت ہو جائے نا,
یہ راوی کیوں کہتا ہے کہ جیسے جیسے عصر عاشور کے قریب حسین جاتے جاتے تھے ویسے ویسے چہرہ کھلتا جاتا تھا. کھل کیوں رہا ہے بھائی؟ مصیبتوں میں تو چہرہ مرجھاتا ہے. حسین خدا کی معرفت دینے آئے ہیں, حسین بتانے آئے ہیں کہ ایک خدا ہے. کہاں جاؤ گے مصیبت ڈال کر, کہاں جاؤ گے ظلم کر کے, کہاں جاؤ گے جبر کر کے؟ ایک خدا, یہ کائنات خدا چلا رہا ہے. اور جو خدا کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں. خدا کہتا ہے یہ سب کچھ ہم نے میں نے کہیں ایک جملہ کہا تھا اور یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ بلا و مصیبت یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر بلا و مصیبت کے زندگی گزاریں. ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ایک عجیب و غریب چیپٹر ہے. یہ ہمارا اختیار اس میں نہیں ہے کہ ہم جئیں یا نہ جئیں. موت کی مجلس ہے, ہمارا اختیار اس میں نہیں ہے کہ جئیں یا نہ جئیں. نہیں, ہم نہیں جینا چاہتے, اس میں ہمارا اختیار ہم کو نہیں دیا گیا اختیار. لیکن اس میں ہمارا اختیار ہے کہ کیسے جئیں, کس طریقے کی زندگی ہمیں گزارنی ہے, اس میں ہمارا اختیار ہے. کیسی زندگی جینی ہے اس میں تمہارا اختیار ہے. اس میں اختیار نہیں ہے کہ زندگی جینا ہے یا نہیں جینا ہے. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سب لوگ مل جل کے صلوات پڑھیں. بغیر بلا و مصیبت کے کوئی چاہے کہ زندگی گزارے, نہیں ہو سکتا. ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. قرآن مجید کی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. جائیے پڑھیے قرآن. ہم نے انسان کو پیدا ہی پریشانیوں میں کیا ہے. یہ خوش ہونے کی کیوں فکر کر رہا ہے؟ مجھے خوش ہونا ہے, مجھے سکون چاہیے, مجھے آرام چاہیے. سکون کس چیز میں سکون رکھا ہے خدا نے؟ کس چیز میں رکھا ہے؟ خدا کی قسم اگر پیسے کمانے میں سکون ہوتا نا تو یہ اتنے ادیوگ پتی بے چین نہیں نظر آ رہے ہوتے. یہ جو اتنے بے چین نظر آ رہے ہیں نا, یہ بے چینی اس بات کی علامت ہے کہ اس میں سکون رکھا نہیں ہے خدا نے. غلط جگہ سکون ڈھونڈ رہے ہیں, سکون ہی غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. سکون اگر واقعی تلاش کرنا ہے تو دیکھو ایسے ایسے گھروں میں ملے گا جہاں گھٹنوں سے توڑ کر روٹیاں کھائی جا رہی ہیں لیکن چہرے پر تبسم ہے. وہاں سکون ہے, وہاں سکون ہے. انہیں معلوم ہے سکون رکھا کہاں ہے خدا نے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بغیر مصیبت کے اگر کوئی چاہے, دیکھیے بہت اہم چیپٹر ہے یہ, بہت اہم چیپٹر ہے. بغیر بلا اور مصیبت کے کوئی چاہے کہ ہم زندگی گزاریں تو نہیں ہو سکتا. اور یہ پہلا مصرع ہے. دوسرا مصرع یہ ہے کہ بلا و مصیبت اگر کوئی بری شے ہوتی تو سب کے قریب جا سکتی تھی, اہل بیت کے قریب کبھی نہیں جا سکتی تھی. اگر کوئی بری شے ہوتی تو اہل بیت کے قریب نہیں جاتی, لیکن یہ اہل بیت کے قریب بھی گئی ہے. خدا بند عالم کے نزدیک بلا و مصیبت اتنی پسندیدہ ہے, اتنی پسندیدہ ہے کہ میں 1200 سال پرانی کتاب, 1100 سال پرانی کتاب کا حوالہ دوں, کامل الزیارات کا حوالہ دوں آپ کو, کہ اس میں خدا بند عالم نے رسول اسلام کو معراج پر بلا کر کہا ان اللہ یختبرک فی ثلاث. 3 جگہ بڑی مصیبتوں میں خدا آپ کو مبتلا کرے گا. رسول خدا سے کہا بڑی مصیبتوں میں آپ کو مبتلا کرے گا. کیا ارادہ ہے؟ رسول خدا کو خدا بند عالم یہ کہہ رہا ہے بڑی مصیبتوں میں آپ کو خدا بند عالم مبتلا کرنے والا ہے. کیا ارادہ ہے؟ رسول اکرم نے وہاں پر جو جو اعترافات کیے ہیں ان کو بھی نقل کیا ہے. صبر تو کہا ہے, یہ بھی کہا ہے کہ میں تیرا شکر کرتا ہوں, مصیبت پر شکر کرتا ہوں. خدا کہہ رہا میں مصیبت دوں گا, رسول کہتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّهِ توفیق بھی تو تجھ سے ہی ملنی ہے نا. بعض لوگ سوچتے ہیں ارے مولانا بڑا کٹھن دور کاٹا ہے ہم نے. تم نے کاٹا, تم نے کاٹا, تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے کاٹا. جناب یعقوب کو تو آپ خوب جانتے ہیں. جناب ایوب جن کا صبر مشہور ہے, جناب ایوب کی زوجہ نے
ایک دن آ کے ان سے کہا کہ آج کل باہر بڑی عجیب و غریب افواہ اڑی ہوئی ہے. تو جناب ایوب نے کہا کہ کیا؟ کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہی نہیں ہے تمہارے بارے میں. تمہارے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہی نہیں ہے. تو جناب ایوب جو اب تک اتنی ساری مصیبتیں اٹھاتے ہوئے آئے تھے نا، انہوں نے فوراً خدا کی درگاہ میں تضرع زاری کی اور خدا سے مخاطب ہو کے کہا معبود تو نے بیماری دی، میں نے صبر کیا. علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا. تو نے بیماری دی، اور معراج السعادہ میں بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے. تو نے بیماری دی، میں نے صبر کیا. تو نے میرا فرزند مجھ سے چھینا، میں نے صبر کیا. میرے گھر میں آگ لگ گئی، میں نے صبر کیا. میرے کھیت کھلیان جل گئے، میں نے صبر کیا. میں خیمے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوا، میں نے صبر کیا. میرے بھیڑ بکریاں مر گئے، میں نے صبر کیا. ایک ایک مصیبتیں گنانے لگے اور خدا سے کہنے لگے میں نے صبر کیا. لیکن یہ کیا معبود، یہ ساری اذیتیں میرے جسم پر تھیں، اب لوگ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کہ میں خدا کا نبی نہیں ہوں. یہ کیا؟ اب یہ کون سی مصیبت تو نے دے دی؟ میں نے اتنی مصیبتوں پر صبر کیا. فوراً جبرائیل آئے. جبرائیل ایوب خدا نے سلام کہا ہے، اور ایک بار جو بات تم نے کہی ہے اسے کہا ہے پھر سے دہراؤ. کیا بات کہی تم نے خدا سے؟ کہا میں نے تو یہی کہا کہ تو نے مصیبتیں دی، میں نے صبر کیا. بیٹا چھینا، میں نے صبر کیا. کھیت کھلیان میں آگ لگی، میں نے صبر کیا. مجھے بیماریاں دیں، صبر کیا. گھر سے باہر نکال دیا گیا، صبر کیا. بھیڑ بکریاں مر گئے، صبر کیا. تو فوراً جبرائیل نے کہا خدا نے صرف اتنا پوچھا تم نے صبر کیا یا خدا نے صبر کی توفیق دی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تم نے صبر کیا. اپنے اوپر کیوں ناز کر رہے ہو میں نے یہ کیا؟ مولانا علی گڑھ آئے تھے، 5,000 روپیہ لے کر آئے تھے. آج جو یہ اتنی بڑی انڈسٹری آپ کو دکھ رہی ہے نا ہماری، یہ سب اپنی محنت تم نے کیا ہے یا خدا نے دیا ہے؟ چاہے کچھ حاصل کر رہے ہو تب بھی اپنے آپ کو گنتی میں نہ لاؤ. کسی چیز پر صبر کر رہے ہو تب بھی اپنے آپ کو گنتی میں نہ لاؤ. رسول جیسا نبی خدا سے کہتا ہے وَمِنَ اللَّهِ توفیق. جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کی توفیق خدا ہی دیتا ہے، سب کی توفیق خدا دیتا ہے بغیر مصیبت کے. تھک گئے آپ لوگ؟ دیکھیے نکتے اکتے تو آپ سنتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ مجلس سننے کے ایسے بھی خوب عادی ہیں. اور میں بہرحال شروع سے نکتے نہیں پڑھتا ہوں، میں اسی طریقے سے بیٹھ کے کوشش کرتا ہوں کہ باتیں کروں. خدا بند عالم نے یہ طے ہی نہیں کیا ہے کہ بغیر بلا اور مصیبت کے زندگی گزرے. یہ طے ہی نہیں کیا ہے. آپ کو زندگی اسی کے ساتھ گزارنا ہے، لیکن انہی بلا اور مصیبت کے ساتھ خدا کی بندگی کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کی بندگی میں ثابت قدم رہنا ہے. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر حالات کا اثر کبھی ان چیزوں پر نہیں ہوتا جو ہدایت تکوینی پر عمل کرتے ہیں. یہ صرف مثال ہے، سچائی نہیں ہے. آج تک کسی خربوزے کو دیکھ کے خربوزے نے رنگ نہیں پکڑا ہے، لیکن انسان کو دیکھ کر انسان نے ضرور رنگ پکڑا ہے. یہ خربوزے کے اوپر ایک اتہام ہے جس کا محشر میں لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. خربوزے کے پاس اپنا رنگ ہے جو خدا نے اسے دیا ہے، وہ کسی خربوزے سے متاثر نہیں ہوتا ہے. یہ انسان ہے جو دوسرے انسانوں سے متاثر ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ خربوزہ کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، بڑی پرانی مثال ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی کہ جتنی بھی مخلوقات ہدایت تکوینی کے اعتبار سے چلتی ہیں، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آم اور جامن، ٹھیک ہے، دونوں فطرت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، نیچر میں ایک کے نیچر میں شوگر ہے، ایک کے نیچر میں شوگر فری ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس کو،
ایک کھا لیجئے گا تو آپ شوگر آپ کی بڑھائے گا، اور ایک کھا لیجئے گا تو شوگر گھٹائے گا. جا کے نرسری سے 2 درخت لے کر آئیے، ایک جامن کا اور ایک آم کا، اور ان دونوں کو ایک ساتھ چپکا کے لگا دیجئے، بالکل زمین میں، بالکل زمین میں ایک ساتھ چپکا کے لگا دیجئے. یہ بڑے ہوں گے نا تو جامن میں جامن ہی پھلے گا، آم میں آم ہی پھلے گا. صحبت کا اثر ان کے یہاں ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا دماغ لگاتے نہیں، یہ خدا کی ہدایت کے اعتبار سے چلتے ہیں. یہ خدا کی ہدایت کے اعتبار سے چلتے ہیں، جیسا ان کو خدا نے کہہ دیا. ایسا نہیں ہے کہ جامن میں تھوڑا سا یلوئش کلر آ جائے گا، کیونکہ میں آم کے پاس رہتا ہوں تو تھوڑا سا یلوئش تو بنتا ہے نا، یا وہ جو ہے وہ جامنی کلر کا ہو جائے آم. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آم آم رہے گا، جامن جامن رہے گا، کیونکہ یہ ہدایت تکوینی کے اعتبار سے چل رہے ہیں. خدا نے جس کام پہ ان کو مامور کر رکھا ہے، یہاں تک سن لیا ہے تو وہ بھی سن لیجئے کہ دونوں کا اثر الگ الگ ہے. ایک شوگر بڑھاتا ہے اور ایک شوگر، بھئی یہ والا جامن نہ کھائیے گا، اس سے شوگر بڑھے گی. کیوں؟ یہ آم کے پاس رہتا تھا اس لیے اس نے اس کا اثر لے. نہ 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 نہ، کبھی نہیں، کبھی نہیں. وہ بڑھائے گا ہی نہیں، وہ اپنی فطرت سے کبھی نہیں ہٹے گا، وہ اپنے نیچر سے کبھی نہیں ہٹے گا. خداوند عالم نے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا ہے یہ وہی ہدایت تکوینی پر جتنی بھی مخلوقات عمل کرتی ہے وہ کبھی ابھی اپنے مقصد تخلیق سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے مقصد تخلیق پر ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ ایک نے شوگر گھٹانے کا ہنر سیکھا اور ایک نے شوگر بڑھانے کا، تو دونوں نے یہ تاثیر لی کہاں سے؟ ان لوگوں کے اندر وٹامن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شوگر کے اندر، یہ جامن کے اندر جامن والے وٹامن، آم کے اندر آم والے وٹامن. ان لوگوں نے اپنے اپنے وٹامن کہاں سے لیے؟ زمین سے لیے نا. ان کے دونوں کے وٹامن زمین میں ہی تھے نا. تو یہ وٹامن مخلوط کیوں نہیں ہو گئے؟ جامن نے آم والا کیوں نہیں لے لیا؟ آم نے جامن والا کیوں نہیں لے لیا؟ جو ہدایت تکوینی کے اعتبار سے چلتے ہیں صرف اپنے حصے پر نظر رکھتے ہیں، دوسرے کے حصے پر نظر نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے اعتبار سے چل رہے ہیں، خدا کے اعتبار سے چل رہے ہیں. اپنے مقصد تخلیق کو اگر پہچاننا ہے تو تمہیں بھی خدا کے اعتبار سے چلنا پڑے گا. نہیں، مصیبت آ رہی ہے تو میرے حالات بدل گئے ہیں، میں خوشی میں ہوں تو میرے حالات بدل گئے. اس وقت مجھ سے بات نہیں کیجیے، میرا موڈ ٹھیک نہیں. کیا مطلب؟ آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ اپنی فطرت سے بدل جائیں گے. ہوتا ہے نا. میں غصے میں یہ بات کہہ گیا تھا، یعنی آپ نے اپنا کنٹرول کھو دیا تھا. جو بندگی میں ہوتا ہے وہ کبھی غصے میں نہیں ہوتا. اس ایک جملے میں پوری مجلس تھی. جو بندگی میں ہوتا وہ کبھی غصے میں نہیں ہوتا. کبھی آپ اہل بیت کی زندگی میں دکھا دیں کہ یہ بات غصے میں کہہ دیو، کیونکہ وہ ہمیشہ بندگی میں ہوتے تھے اس لیے کبھی غصے میں نہیں ہوتے تھے. جو کہتے تھے وہ وہی ہوتی تھی، کیونکہ خدا کے اعتبار سے چلتے تھے، خدا کے اعتبار سے چلنا سکھاتے تھے. ان کے یہاں کبھی جذبات حاوی نہیں ہوتے تھے، غصہ حاوی نہیں ہوتا تھا، خوشی حاوی نہیں ہوتی تھی. ایران کے ایک عارف تھے، میں نے یہ واقعہ کسی بادشاہ کے لیے بھی سنا ہے، لیکن ابھی میرے استاد ہیں استاد مسعود عالی، ان کی ایک کلپ سن رہا تھا میں. انہوں نے ایک عارف کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت اچھی بات ہے یہ، خاص طور سے جو میرا سبجیکٹ ہے اسے آپ یاد رکھیے. انہوں نے اپنی انگوٹھی پہ فارسی میں لکھوا رکھا تھا می گزرد، یعنی یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. انہوں نے انگوٹھی پہ یہ نقش کرا رکھا تھا. لوگ پنجتن کے نام نقش کراتے ہیں اور پتہ نہیں اپنی مہر نقش کراتے ہیں، سب کراتے ہیں. انہوں نے لکھوا رکھا تھا یہ بھی گزر جائے گا. جب جیسی کنڈیشن ان کے اوپر حاوی ہوتی تھی وہ انگوٹھی دیکھتے تھے. غصہ آ گیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. پیسہ آ گیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. فقیری آ گئی، یہ وقت بھی گزر جائے گا. جب انسان یہ سوچنے لگے نا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو ہمیشہ خدا کی بندگی میں رہے گا، کبھی وقت کا اسیر نہیں بنے گا. ہم لوگ وقت کے اسیر بن جاتے ہیں. ابھی مجھ سے بات کرو گے، ابھی میں مسند میں ہوں، ابھی میں منصب پر ہوں،
ابھی میرے پاس چارج ہے، دیکھیں کیا کر لیتے ہو. اچھا چارج بھی لیا جا سکتا ہے، آپ کے پاس سے چارج چلا بھی جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. جو انسان خدا کی بندگی کر رہا ہوتا ہے اسے ہمیشہ یہ بات یاد رہتی ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ ٹائم بھی چلا جائے گا. جو لوگ تھک گئے ہیں وہ صلوات پڑھ دیں. ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں. مصیبتیں آئیں گی، ہو ہی نہیں سکتا کہ مصیبتیں نہ آئیں. آپ بغیر مصیبتوں کی زندگی نہیں گزار سکتے. کون کون سی مصیبتیں آئیں گی؟ قرآن مجید نے دوسری آیت میں کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. ایک پوری ریسرچ ہے. یہ جتنی بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں نا، ان میں اکثر تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیں. قرآن ہے. یہ جتنی مصیبتیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں فَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ مصیبتیں خریدنی ہیں. کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مصیبت مول لینا. آ بیل مجھے مار. اپنے ہاتھوں سے. تم زبردستی کا خدا کو دوش دے رہے ہو. ٹرانسپورٹ والوں نے، وہ جو ٹریفک والوں نے نیم بنایا ہے ایکسپریس وے پر 100 سے زیادہ نہیں چلانا. تم 150 چلا رہے ہو تو ایکسیڈنٹ تو ہوگا نا. تمہاری اپنے ہاتھ کی مصیبت ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی. کچھ مصیبتیں تم اپنے ہاتھ سے مول لیتے ہو. اللہ اکبر. اس کا کرم ملاحظہ کریں. اسی آیت میں خدا کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تم اپنے ہاتھ سے مول لیتے ہو، جبکہ خدا بہت ساری چیزوں سے چشم پوشی کر لیتا ہے. بہت ساری چیزوں سے تو خدا نے ایسے ہی چشم پوشی کر لی ہے، چھوڑ دیا کہ نہیں رہنے دو، اب رہنے دو، کوئی بات نہیں. یہ والی مصیبت، یہ والی خطا کی، کوئی بات نہیں، اس کی مصیبت رہنے دو. خدا خود کہہ رہا بہت سارے گناہوں سے تو ہم چشم پوشی کر لیتے ہیں. اب اس چکر میں نہ رہیے گا کہ مصیبت تو آ گئی، اب گناہ کا بدلہ نہیں ملے گا. یہ مصیبت گناہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہے. اس کا عذاب بڑا سخت ہے. مولانا عذاب؟ جی عذاب نہیں ہے یہ تو گناہوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. کبھی کبھی بیدار اس کے ریزنز پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی ریزنز پہ بات کرنے کے لیے خمسہ چاہیے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں. بغیر مصیبت کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے. آپ اس مصیبت کو عذاب بھی نہیں سمجھیے گا. منازل آخرہ میں شیخ عباس قمی نے ایک روایت لکھی ہے کہ جیسے ہی انسان قبر میں جاتا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں خداوند عالم اس کے اوپر کئی قسم کے اشدہے مسلط کر دیتا ہے جو اس کے جسم کو جکڑ لیتے ہیں اور اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں. وہ لاکھ ان اشدہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہے نہیں بچا سکتا ہے. ڈرا نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں. روایت کا آخری حصہ دیکھنے کے لیے، روایت کا آخری حصہ جو ہے وہ قابل غور ہے. آپ پوری روایت پڑھتے جائیے. وہی اژدہے اس کا گوشت بھی نوچ نوچ کے کھاتے ہیں اور وہی اژدہے اس کی ہڈی کا چورا بھی بناتے ہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں ان میں سے ایک اژدہا اگر قبر سے باہر منہ نکال کر صرف ایک بار پھونک مار دے تو قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا. ایک اژدہا. عذاب اس کو کہتے ہیں. یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو متوجہ کرنے کے لیے. تو اسے عذاب مت سمجھیے گا. میں نے ابھی ایک پورا اشرا پڑھا ہے، لائف آفٹر لائف. موقع ملے گا تو سنیے گا. یہ ابھی ریسنٹلی اسی محرم میں، اس میں زیادہ تر برزخ کے حالات ہیں. عذاب تو یہ ہے، یہ عذاب نہیں ہے. یہ گناہوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. مومن کے ساتھ ولی خدا پر بھی مصیبت آتی ہے، مومن پر بھی مصیبت آتی ہے، منافق پر بھی مصیبت آتی ہے. سب کے ریزنز الگ ہوتے ہیں. مومنوں کو متوجہ کرنے کے لیے آتی ہے، مومنوں کے پاس امتحان کے لیے آتی ہے، مومنوں کے پاس گناہوں کے ازالے کے لیے آتی ہے. خداوند عالم اسی دنیا میں پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ جب قبر میں جائے تو اس کی قبر کے پڑوس میں بیٹھا ہوا کوئی منافق اس کے اوپر ہنسے نہیں کہ تم تو بڑا حسین کرتے تھے، تمہارا بھی تو وہی حال ہے. تو خدا اس دنیا میں مصیبتیں دے کے اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے تاکہ وہاں جائے تو کوئی اس کے اوپر ہنسے نہیں. اللہ اکبر. اتنا کریم خدا ہے، اتنا کریم خدا ہے. وہ بے حد مہربان ہے. ایک روایت سن لیجئے، اس وقت یاد آ گئی مجھے.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم سے کہا کہ معبود میری امت کا حساب دوسری امت والوں کے سامنے مت لینا، شرمندہ ہوں گے لوگ، ہماری امتی شرمندہ ہوں گے۔ تو خداوند عالم نے جواب دیا کہ اے رسول، تم کو ہم نے زمین پر رحمت بنا کر بھیجا ہے، تم کریم ہو، رحیم ہو، مہربان ہو، لیکن میں رؤوف ہوں۔ خداوند عالم نے جناب رسول خدا سے کہا میں رؤوف ہوں، تم دوسری امت کی بات کر رہے ہو، میں تمہارے سامنے بھی تمہارے امتیوں کا حساب نہیں ہونے دوں گا، تمہارے سامنے بھی نہیں، سب کا اکیلے میں حساب ہوگا۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے ایک روایت ارشاد فرمائی کہ جو مفاتیح الجنان میں ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ مفاتیح الجنان میں جائیے گا، تعقیبات مشترکہ میں ہے، تعقیبات مشترکہ میں اللہم انا مغفرتک ارجا من عملی وان رحمتک اوسع من ذنبی اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک وَرَحْمَتُكَ أَهْلٌ أَن تَبْلُغَنِي وَتَسْعَنِي لِأَنَّهَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اتنی چھوٹی سی دعا ہے، 2 لائن کی دعا، یاد ہو جائے گی، آپ ہر نماز کے بعد پڑھیے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا تو خدا روز محشر اس کے سامنے بھی اس کا حساب نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی جس کا حساب ہے اس کے سامنے بھی نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، یعنی معاف ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ مگر ہمیں اس دنیا کے معاملات کی سب سے زیادہ فکر ہے، آخرت کے معاملات کی فکر نہیں ہے۔ جبکہ میں ایک بات کہتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا اور اس کے اوپر دیر تک سوچئے گا، اور یہی ایصال ثواب ہے، یہی حقیقی مجلس ہے، اس کے اوپر دیر تک سوچئے گا۔ خداوند عالم نے ہمیں زندگی دی ہے، دے دی، یہ زندگی وہ واپس نہیں لے رہا ہے، دے دی، تاکہ ہم اس زندگی کے اسٹینڈرڈ کو بڑا بنا سکیں۔ ہر آدمی، یہ جن کی مجلس ہے ان کے شوہر بھی پہانی سے آئے تھے، یہاں آئے، پڑھائی کریں، لکھائی کریں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، یہی مقصد ہے نا، یہی مقصد ہے۔ ہر آدمی محنت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اپنی لائف کے اسٹینڈرڈ کو بڑھا سکے، اسی لیے تو محنت کر رہا ہے نا، اسی لیے تو محنت کر رہا ہے نا۔ خداوند عالم نے اتنے انبیاء کا سلسلہ صرف اس لیے شروع کیا تاکہ انسان کے اندر جو اپنی لائف کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کی فکر ہے وہ محدود نہ رہے اس دنیا تک۔ صرف اس دنیا میں تم کو اپنی لائف کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں کرنا ہے، اس دنیا کے بعد بھی تمہاری زندگی ہے، اس کے اسٹینڈرڈ کو کون مینٹین کرے گا؟ اس کے اسٹینڈرڈ کی فکر کون کرے گا؟ تم یہاں کی مخلوق تھوڑی ہو، تم یہاں کے بعد کی مخلوق ہو۔ یہاں پر تم بوریے پر بھی سو جاؤ گے تو چلے گا، چونکہ یہاں 60-70 سال سونا ہے۔ جہاں ہمیشہ سونا ہے وہاں کا بستر نرم ہونا چاہیے، وہاں تو ہمیشہ سونا ہے، یہاں کا بستر تو ختم ہو جائے گا، چونکہ یہاں تم نہیں رہو گے۔ تمہاری لائف محدود تھوڑی ہے، یہاں تک کے لیے تھوڑی ہے۔ اسے ہم کج فکری کہتے ہیں کہ انسان اپنے لائف کے اسٹینڈرڈ کو صرف اس دنیا تک محدود کر دے، صرف اس دنیا تک محدود کر دے۔ یہ محدود فکر ہے، اپنی فکر کو لازوال بناؤ۔ خداوند عالم نے زندگی دی ہے، بڑی زندگی دی ہے، وہ واپس لینے والا نہیں ہے، اور جب تک یہ زندگی ہے جو ہمیشہ ہے، ہم فیہا خالدون، قرآن کہتا ہے ہمیشہ رہیں گے، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں ہمیشہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے زندگی کے پلان کو ایسے بتاتا ہوں کہ زندگی کے 2 پلان ہیں، ایک لمیٹڈ پلان ہے اور ایک ان لمیٹڈ پلان ہے۔ آج کل آپ لوگ موبائل کا پلان خرید رہے ہیں نا، خوب مہنگا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ مودی جی ایک بار اور آ جائیں گے تو انشاءاللہ اور بھی اچھے ریٹ میں ہم لوگوں کو خریدنا پڑے گا۔ ایک لمیٹڈ پلان ہے اور ایک
کون لمیٹڈ پلان لینا چاہتا ہے؟ ہر آدمی انلمیٹڈ پلان، بھئی انلمیٹڈ دو، حالانکہ ان کا انلمیٹڈ بھی لمیٹڈ ہے، لیکن خدا کا جو انلمیٹڈ ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے، وہ انلمیٹڈ ہے، وہ حقیقی معنوں میں انلمیٹڈ ہے۔ ہم لوگ فرضی انلمیٹڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو حقیقی انلمیٹڈ ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں۔ خدا بند عالم کا فرضی انلمیٹڈ نہیں ہے، وہ واقعی انلمیٹڈ ہے، اس کا جو پلان ہے زندگی کا وہ انلمیٹڈ، ہمیشہ جینا ہے تم کو، ہمیشہ جینا ہے، اس کے پیچھے بھاگو۔ جو خدا کے پلان ہیں، کوئی بھی صاحب عقل کبھی بھی انلمیٹڈ کے اوپر، لمیٹڈ کے اوپر انلمیٹڈ کو قربان نہیں کرے گا، ہے نا؟ وہ بدعقل ہوگا کہ جو لمیٹڈ کے لیے انلمیٹڈ کو قربان کر دے۔ صاحب عقل وہ ہے جو لمیٹڈ کو قربان کر دے۔ صاحب عقل کی فہرست شروع ہی ہوتی ہے کربلا سے۔ جو لمیٹڈ کو تو قربان کر دے گا، انلمیٹڈ کو کبھی قربان نہیں ہونے دے گا۔ اسے معلوم ہے کہ حقیقی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دوسرا چیپٹر، ایک چیپٹر تو ہو گیا کہ بغیر مصیبت کے آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ دوسرا چیپٹر، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یا ہم مصیبتوں کو کیوں نہیں فیس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے، اس کو ہم ایک شارٹ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ 40-45 منٹ ہوا ہے مجھے ابھی بیٹھے ہوئے، نارملی میں 2-3 گھنٹے ہی پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ پڑھتا نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دوسرا چیپٹر، ہمیں مصیبتیں اس لیے ناگوار ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں اس کا پس منظر نہیں معلوم ہوتا۔ اسے بچھو نے کاٹا، چونکہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ بچھو نے کاٹا تو کیوں کاٹا، بھائی اس کو پس منظر نہیں معلوم ہے۔ پس منظر معلوم ہو جائے گا نا، انسان خدا کی قسم مصیبتیں لینے کے لیے ایسے لائن میں لگا رہے گا جیسے نوٹ بندی کے وقت نوٹ لینے کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا۔ آپ یقین جانیں، ایسے لائن میں لگا رہے، اگر اس کو پس منظر معلوم ہو جائے۔ میں ایک پس منظر آپ کو دکھاتا ہوں۔ تہران کے ایک بہت ہی مشہور عارف گزرے ہیں، عالم نہیں تھے، حجت الاسلام اور آیت اللہ نہیں تھے۔ ہم لوگوں کو تقدس صرف لباس میں نظر آتا ہے، تقدس لباس میں نہیں ہوتا، تقدس کردار میں ہوتا ہے، اور کردار کہیں بھی ہو سکتا ہے، کردار لباس کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو لباس ہی اس لیے پہنا ہے تاکہ مقدس دکھیں۔ خدا بند عالم کو وہ لباس بھی پسند نہیں ہے، وہ لباس بھی جہنم میں لے کر جائے گا، وہی لباس سبب ہو جائے گا جہنم میں لے جانے کا۔ اب ماشاءاللہ سے یہ علی گڑھ کے لوگ تو تھوڑا سا بہرحال پہلے سے بیدار ہیں، اور انہیں بہت زیادہ بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال جاگ کے رہو کہنے والا چوکیدار ہمیشہ ہر جگہ چاہیے ہوتا ہے۔ مصیبتوں کا پس منظر ہمیں نہیں معلوم۔ اسماعیل دولابی بہت بڑے عارف گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کبھی اپنے آپ کو مصیبتوں میں گھرا ہوا دیکھو تو مسجد جا کے 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے خدا سے پوچھو کہ خدایا کیا کام تھا، کیوں بلایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، پیسہ انویسٹ کیا، 50 لاکھ انویسٹ کیا اس امید میں کہ 1 لاکھ روپیہ مہینہ آئے گا، معلوم ہوا کہ خطرہ یہ دکھنے لگا کہ 50 بھی ڈوب رہا ہے، جلدی جاؤ مسجد۔ خدایا کیوں بلایا، میرے سارے کیلکولیشن تو ٹھیک تھے، میرا اپنا جو پیسہ ہے وہ ڈوبنے جا رہا ہے، کیا ہو گیا؟ معلوم ہوا میں نے اپنے کیلکولیشن کو اس کے کیلکولیشن سے ملایا نہیں تھا۔ ہم آہنگ کر لانا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم آہنگ کرنے کا مطلب مجلسی صاحب کے پاس جا کے استخارہ دکھانا، نا، استخارہ نہیں، استخارہ نہیں، منبر رسول پر یہ بات کر رہا ہوں۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے حلال و حرام کے سارے جوانب کھنگال لو، اگر حلال ہے ہر طریقے سے تو سینہ ٹھوک کے کام کرو، نقصان ہوگا تب بھی خدا نے چاہا ہے،
تب بھی خدا نے چاہا. اور نقصان ہو جائے تو خدا سے کہو معبود کوئی بات نہیں ہے, میں کون سا 50 لاکھ لے کے پیدا ہوا تھا, یہ تو میرے پاس تھے ہی نہیں, یہ تو نے دیے ہیں. جو خدا کل دینے پر قادر تھا وہ آج بھی دینے پر قادر ہے, تو پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جو خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ اسی ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں. ان کے لیے چھٹے امام کی ایک حدیث بھی میں سناتا چلوں. اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ایک دن کا رزق ہے تو خدا کا شکر ادا کرو. ایک دن کا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انکلوڈنگ نامدار, سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ اگر صرف آج رات تک کا رزق ہے اور کل کے لیے کچھ نہیں ہے تو بے چین ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ ہوگے نا. چھٹے امام کہتے ہیں بے چین مت ہو, آج تک کا رزق ہے نا تو خدا کا شکر ادا کرو, مقام شکر ہے. مولا صبح کیا ہوگا؟ کہا جو صبح زندہ رکھے گا وہ رزق دینا جانتا ہے. یہ یقین کی منزل میں ابھی ہم لوگوں کو آنا پڑے گا. اس یقین کی منزل میں ہم ہیں ہی نہیں. بندگی کے لیے سب سے بڑا مرحلہ یقین کا ہے. جب تک یقین کی منزل میں آپ نہیں آئیں گے نا, اور یقین کا مرحلہ وہ ایک ثانیہ کا ہوتا ہے, 1 منٹ کا ہوتا ہے, بس 1 منٹ 1 سیکنڈ یقین کا. نہیں, خدا ہے, خدا ہے. یہ خدا ہے کا یقین ہونا نا. پوری امت کو لے کر چلے گئے جناب موسیٰ, پوری امت کو لے کر چلے گئے. ہاتھ میں ایک عصا ہے, بھاگے چلے جا رہے ہیں, بوڑھے بزرگ بڑھیا سارے. وہ بکری اٹھایا ہوا ہے, وہ بچہ اٹھایا ہوا ہے, وہ کمر سے چل رہا ہے, وہ صاحب وہ ہاتھ کے بل چل رہا. عجیب و غریب منظر ہے. پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے, سامنے دریائے نیل ہے. پوری قوم جناب موسیٰ کے سر پہ چڑھ گئی. مروا دیا نا. قرآن پڑھ رہا ہوں میں, یہ مروا دیا نا, یہ میں استعارہ استعمال کر رہا ہوں. انا لمدرکون, ہم پھنس گئے. قرآن کی آیت ہے. موسیٰ کہاں پھنسوا دیا؟ پیچھے سے فوج ہے, آگے دریا ہے. اللہ اکبر. جناب موسیٰ کا جواب سنیے کہ جناب موسیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ ابھی اس میں راستہ بنے گا. یہ نہیں معلوم تھا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دریا میں راستہ بنے گا. لیکن جناب موسیٰ نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ امت کی طرف دیکھ کے کہا انا معی ربی سیہدین, ہمارے ساتھ خدا ہے, وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اسے یقین کہتے ہیں, اسے یقین کہتے ہیں. 1 سیکنڈ میں ہوتا ہے, اسے یقین کہتے ہیں. ایک طرف دریا ہو, دوسری طرف فوج ہو, تو یقین ہاتھ سے مت جانے دینا. جیسے ہی جناب موسیٰ نے کہا انا, قرآن نے نقل کیا ہے اس واقعے کو, انا معی ربی سیہدین, ہمارے ساتھ خدا ہے, وہ راستہ نکالے گا. جبرائیل آئے, عصا مارو. فوراً جبرائیل آئے, کہا عصا مارو. اب انہوں نے عصا مار دیا, راستے بن گئے. اب میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ 12 راستے, اور یہ راستہ بن گیا. جانے لگے. پوری امت جا رہی ہے, امت جا رہی ہے. دریا نیل آج بھی موجود ہے. دریا اتنا لمبا چوڑا ہے کہ دیکھا فرعونی بھی اتر رہے ہیں. موسیٰ موسیٰ موسیٰ, وہ فرعون وہ بھی کود, وہ بھی آ گئے, دریا کے اندر آ گئے. موسیٰ چپ ہے. موسیٰ بے چین نہیں ہے. موسیٰ بے چین نہیں ہے. اتنے مطمئن تھے جناب موسیٰ کہ پھر جبرائیل آئے. کہنے لگے رہنے دو, ابھی آنے دو انہیں. جبرائیل نے آ کے کہا آنے دو انہیں, آنے دو. جناب موسیٰ کا آخری آدمی دریا کے پار گیا ہے, اور یہ پورے آ گئے اس میں, پورے آ گئے. اب پوری امت جو اپنی نجات کے لیے بے چین تھی, وہ ان کے غرق ہونے کے لیے بے چین ہو گئی. کیا آدمی ہے, کیا آدمی ہے. آدمی کی صفت یہی ہے, پہلے اپنے آپ کو بچاتا ہے, بعد میں سوچتا ہے وہ نابود کیسے ہوگا. یہی آدمی ہے. اب اس کو اپنے بچانے کی فکر, اب تو بچ گیا نا وہ, اب اس کو یہ کیوں بچ رہا ہے, یہ تو ہمارا راستہ ہے نا, تم تو ہمارے ہو نا, تو یہ کیوں بچ رہا. جناب موسیٰ کو فکر نہیں ہے. جب سارے فرعونی دریا کے اندر آ گئے تو خدا نے حکم دیا, دیواریں گلے مل گئیں. آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی دیوار دیکھی ہے کہیں؟ جناب موسیٰ نے دکھا دی. جناب موسیٰ نے دکھا دی پانی کی دیوار بھی ہوتی ہے جو حفاظت کرتی ہے. جناب موسیٰ ہی نے دکھا دیا پانی کے تھپیڑے بھی ہوتے ہیں جو غرق کرتے ہیں. ایک ہی پانی ہے,
ایک ہی پانی ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب خدا کے سپاہی ہیں, اسی کے اعتبار سے چلتے ہیں. وہ چاہتا ہے تو یہی پانی نجات ادا کرتے ہیں, وہ چاہتا ہے تو یہی پانی ڈبا دیتے ہیں. تمہارا کام خدائی کرنا نہیں ہے, تمہارا کام بندگی کرنا ہے. تم بندگی کرو, تم بندگی کرو. مجلسی بھائی گواہی دیں گے, ہم لوگ جب آ رہے تھے, دیکھیے 10-15 منٹ اوپر ہو جائے تو پریشان مت ہوئیے گا. میں خود ڈرائیو کر کے آیا ہوں, میں خود ہی زیادہ تھکا ہوا ہوں, لیکن پھر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس چیپٹر کو کچھ حد تک آپ تک پہنچا دوں. ہم لوگ جب ایران سے آتے ہیں نا, تو ہم لوگوں کو اپنے ذریعہ معاش کی بہت فکر ہوتی ہے کہ کہاں رہیں گے, کیا کریں گے, کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے. قوم نے مولوی کا جو حال بنا رکھا ہے وہ سب کو معلوم ہے. 3000 دیتے ہوئے اتنا کھڑتا ہے, قسم خدا کی مت پوچھیں, کہ جیسے پوری دولت تو مولوی صاحب کے پاس چلی گئی. نماز جو پڑھا رہے تھے وہ تو خدا بھلا کرے یونیورسٹی کا کہ یہاں کے ائمہ جماعت اچھی حالت میں ہیں, خدا اور ان کی حالات کو اچھا کرے. بھیا الہی آمین تو کہہ دو, اس میں کون سا پیسہ لگ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. تو ہمیں بھی فکر تھی کہ بھیا کیا کریں گے جا کے ہندوستان میں. یہاں پر تو کم سے کم وظیفہ مل رہا ہے, اچھے روم بنے ہوئے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. وہاں جا کے کیا کریں گے. تو گئے اپنے استاد کے پاس. ہم نے کہا کہ بھیا دیکھیے ایسا ہے مول صاحب, ہم جا رہے ہیں اب ہندوستان, لیکن فکر یہ ہے کہ وہاں کریں گے کیا. نماز پڑھانے والے مولویوں کی حالت اچھی ہے نہیں. اب میں نماز پڑھاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں کیا خرچہ چلے گا. انہوں نے کہا کہ معاش کے سلسلے سے پریشان ہوں. میں نے کہا ہاں معاش کے سلسلے سے پریشان ہوں, کیا کروں گا, ہر آدمی پریشان ہوتا. کیا جواب دیا, یہ جواب اپنے لوہے دل پہ لکھ لینا سب لوگ. کہنے لگے کہ تم کو خدا کی اب زیادہ ضرورت ہے یا اس وقت زیادہ ضرورت تھی جب تم کچھ نہیں تھے. کچھ نہیں تھے ان دا سینس جب تم کو پیاس لگتی تھی تو اپنی ماں کو یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ میں پیاسا ہوں, یہ بھی بتا نہیں پاتے تھے, زبان نہیں چل رہی تمہاری. جب تم کو کھڑے ہونے کا جی چاہتا تھا تو کھڑے ہونے کے لیے کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کر پاتے تھے. تم کو بھوک لگتی تھی تو اپنے بھوک کا اظہار نہیں کر پاتے تھے کہ میں بھوکا ہوں. اس وقت خدا کی زیادہ ضرورت تھی, اب ہے. اب تو تم چل رہے ہو, پھر رہے ہو, بول رہے ہو, ہاتھ پیر سلامت ہے. میں نے کہا ڈیفینیٹلی اس وقت زیادہ ضرورت تھی خدا کی. کہنے کہ جب اس وقت خدا نے نہیں چھوڑا تو اب کہاں سے چھوڑ دے گا. اس کے اوپر بھروسہ رکھو, بندگی کرنا سیکھو, خدائی مت کرو. وہ خدائی کرنا جانتا ہے, وہ خدائی کرنا جانتا ہے. دیکھیے عرفا نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں. عرفا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارے گھر میں فاقہ ہو نا تو کسی کو بتانا مت. اپنی غریبی کا اس لیے منع کیا گیا, اپنے فقر کا اظہار کہیں کرنے سے کبھی مت کرنا. اپنی فقیری کا اظہار کبھی کسی سے مت کیا کرو. تو ان سے پوچھا گیا کیوں. کہا کبھی کسی کے یہاں مہمان گئے ہو. کہاں گئے ہیں. کہا اگر کوئی چیز مہمان کے یہاں کم ہو جائے تو مہمان کے سامنے اظہار نہیں کیا جاتا, اس سے سبکی ہوتی ہے, اسے برا لگتا ہے. اس دنیا میں تمام مخلوقات خدا کی مہمان ہیں. اگر کوئی اپنے فقر کا اظہار کسی اور کے سامنے کرتا تو خدا کو یہ بات بری لگتی ہے کہ کیسے, چونکہ میں ضامن ہوں نا رزق کا میں ضامن ہوں, لیکن یہ بندہ کسی اور کے سامنے اظہار کر رہا ہے. جو دوسروں کے سامنے اپنے فقر کا اظہار کرتا ہے اس کے فقر میں اور اضافہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کریں. بہرحال یہ بات بریکٹ میں آ گئی تھی اس حوالے سے کہ خدا کی ذات پر یقین رکھیں. ایک یقین کے ساتھ صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے ذاکر کو بھی ایسے ہی طے کیا جاتا ہے. آپ باقاعدہ مجلس جو ہے وہ کل سنیں گے. آج تو ہم تھوڑا سا آپ کو ابھی ایک طریقے سے ایصال ثواب کے لیے آ گئے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصیبتوں کا چونکہ ہمیں پس منظر نہیں معلوم ہوتا اس لیے ہم مصیبتیں نہیں چاہتے. آپ جاب پہ جا رہے ہیں, جاب پہ جانے کی مصیبت سردیوں میں بھی آپ اٹھاتے ہیں شوق سے. کیوں؟ فائنلی لاسٹ ڈیٹ میں آپ کو سیلری ملتی ہے, اس لیے. ٹھیک ہے, اس لیے جاتے ہیں نا. چونکہ
پس منظر معلوم ہے نا، اس لیے یہ مصیبت اٹھاتے ہیں. یہ بھی مصیبت ہے نا. جانا، کسی کو کام کرنا پسند ہے؟ کسی کو کام کرنا پسند ہے؟ نہیں بھیا، آرام زیادہ پسند ہے. تو آدمی اپنے آرام کو کھو اس لیے رہا ہوتا چونکہ پس منظر معلوم ہے فائنلی اس کا مجھے انعام ملے گا. لیکن بلا کا پس منظر کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ بلا سے بھی کچھ ملے گا. شیخ رجب علی خیاط بہت بڑے عارف گزرے ہیں. ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اے کاش بلائیں جب نازل ہو رہی تھیں تو ہم اسے توسل، دعا اور نمازوں کے ذریعے سے دور نہ کر رہے ہوتے. یعنی جب بلا آتی تھی تو ہم فوراً یا اللہ یہ بلا ٹل جائے، ہم اسے دور کر دیتے تھے توسل کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے. بالے والے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے، یہ مصیبت دور ہو جائے، یہ بلا دور ہو جائے، ہم اسے دور کر دیتے تھے. کاش ایسا نہ کیا ہوتا. شاگرد نے پوچھا یہ کون سی بات ہوئی؟ بلا دور کرنے کے لیے ہر آدمی دعا کرتا. کہا نہیں، ان بلاؤں پہ یہاں بہت اجر دے رہے ہیں. اے کاش اس وقت ان بلاؤں کو دور نہ کیا ہوتا تو یہاں پر یہ اجر ملتا اس کا. ان بلاؤں کے پیچھے اجر ہے. ٹھیک ہے، ان بلاؤں کے پیچھے اجر ہے، ثواب ہے. خداوند عالم پاک کرتا ہے کیونکہ وہ پاک اٹھانا چاہتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے پاک رہو تاکہ پاک کیے نہ جاؤ. جب پاک رہو گے، دیکھو لا محالہ پاک کر کے ہی وہ بلائے گا. تو خود سے پاک رہو نا، ہر طریقے سے پاک رہو نا. نگاہ کو پاک رکھو، کانوں کو پاک رکھو، زبان کو پاک رکھو، بطن کو پاک رکھو، وقت کو پاک رکھو، سماج کو پاک رکھو، گھر کو پاک رکھو تاکہ پاک کیے نہ جاؤ. وہ بنا پاک کیے بلائے گا نہیں، چونکہ وہاں پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو نجس لوگ تھوڑی رہیں گے، پاکیزہ لوگ رہیں گے. تو لہٰذا پاک رہو، اپنے آپ کو پاک رکھو. بس بلاؤں کا پس منظر. آخری مثال یہیں سے ربط مسائل. مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی رجب میں آیا تھا علی گڑھ ایک شہادت کی مجلس پڑھنے کے لیے. اس کے بعد اب آیا ہوں تو اب میں مثلاً ابھی تو میں ہوٹل میں رکا ہوا ہوں. اگر میں کسی کے یہاں رکا ہوتا، مثلاً یہ ہمارے افتخار بھائی منہ چھپائے بہت دیر سے پیچھے بیٹھے ہوئے، میں تو یہاں سب کو نام سے جانتا ہوں. تو مثلاً یہ اپنے گھر پہ مجھے روک لیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور میں رات میں ان کے پاس 5-6 سال پہلے تو بائک تھی، مجھے لگتا ہے کہ اب گاڑی ہو ہی گئی ہوگی. لیکن آپ تصور کیجئے کہ ان کے پاس کار ہے. میں کار کی مثال دے رہا ہوں کہ رات میں کسی پہر میں اٹھا اور میں نے ان کی گاڑی کے چاروں پہیے جو ہیں وہ پنچر کر دیے. مصیبت ہے. اور انہوں نے گھر کے باہر لگا رکھا تھا CCTV. وہ جب صبح اپنی گاڑی کے چاروں ٹائر انہوں نے پنچر دیکھے تو ان کا دماغ گھوم گیا، یار یہ کون کر گیا بھائی. اس کے بعد انہوں نے CCTV دیکھا تو دیکھا مولوی صاحب کر رہے ہیں یہ کام. مولوی صاحب آپ سے تو یہ توقع نہیں تھی. صاحب یہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں ویسے، لیکن یہ مجھ پر بہت چیخے، بہت چلائے کہ بھئی اب ایسا مولوی تو نہیں دیکھا ہم نے یار، یہ گاڑیاں پنچر کر رہا ہے. مولوی صاحب ایک ہی کرتے، اسٹپنی تو بدل لیتے، چاروں کر دی تم نے تو یہ تو کسی کام کی نہ رہی. اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب جتنا یہ چیخ سکتے تھے، چلا سکتے تھے، یہ چیخے چلائے. میں چپ رہا. جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، علاقے کے رولنگ پارٹی کے نیتا آئے اور انہوں نے کہا بھائی محلے کی ساری گاڑیاں جائیں گی ریلی میں. ہمارے بہار میں بہت ہوتا ہے یہ سب، یہ رنگداریاں تو اب سب دیکھ رہے ہیں. یہ رنگداری ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے. بھائی یہ ساری گاڑیاں محلے کی جو ہیں یہ سب جائیں گی ریلی میں، اور کوئی منع کرے بتانا مجھے. بھائی سب مرتا کیا نہ کرتا، سب نے دے دی. اب جب ان کی گاڑی کے پاس آئے کہ لگا یہ تو جانے کے لائق بھی نہ ہے، بس چھوڑو اسے. سب کی چلی گئی، ان کی بچ گئی. اب کل تک جو یہ چیخ رہے تھے، آج شکر ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. کل ٹائر پنچر ہونے پہ چیخ رہے تھے،
آج پنچر ہونے پر شکر ادا کریں گے. ارے بھائی خدا کا شکر ہے یار, مول صاحب تمہیں معلوم تھا کیا؟ بھائی اللہ میاں سے ملے ہوئے ہو تو تمہیں کیسے پتا بھائی کہ یہ گاڑی اٹھنے والی ہے؟ پورے محلے میں اچھے اچھے رنگ بازوں کی اٹھ گئی, میری بچ گئی کیونکہ پنچر تھی. تو کبھی کبھی ٹائروں کا پنچر جو ہے نا پوری گاڑی بچانے کے لیے ہوتا ہے. چونکہ ہمیں بلاؤں کا پس منظر نہیں معلوم ہوتا, اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کیسی بلا ہے. صبر کرو نا, یہ وقت بھی گزر جائے گا, تمہیں پتہ چل جائے گا. ہم لوگ بہت بچپن میں جو اسکول میں پڑھتے تھے تو کچھ کہانیوں کی کتابیں آتی تھی, اس میں کہانیاں پڑھتے تھے. اس میں ایک کہانی مجھے لگتا ہے کہ شاید آدھے مجمع نے وہ کہانی سن رکھی ہوگی کہ ایک بادشاہ تھا, اس کے وزیر کو یہ کہنے کی عادت تھی کہ خدا جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. اس کو عادت تھی. بادشاہ سلامت سیب کاٹ رہے تھے اور وہ اسی چھری سے ان کی انگلی کٹ گئی. وزیر کے منہ سے فوراً نکل گیا خدا جو کرتا اچھا کرتا. اچھا میری انگلی کٹی ہے, میری مملکت میں رہ کے میری انگلی کٹنے پہ تم کہہ رہے ہو خدا جو کرتا اچھا کرتا, اسے جیل میں بند کرو بھائی. اسے جیل میں بند کر دیا گیا. بادشاہ سلامت گئے شکار کرنے کے لیے. اب شکار کرنے گئے تو انہیں جنگلیوں نے پکڑ لیا, وہ اپنی فوج سے الگ ہو گئے. جنگلیوں نے پکڑ لیا, وہ کسی دن مخصوص تھا جنگلیوں کا, وہ پکڑتے تھے اور پکڑ کے قربانی کرتے تھے باقاعدہ. اور کہنے کا بھائی میں بادشاہوں کا کچھ بھی ہو, یہاں جو پہلا آدمی آتا ہے اس دن اس کی جو ہے وہ قربانی دیتے ہیں ہم لوگ کا, چاہے بادشاہ ہو چاہے رعایا ہو چاہے وزیر ہو, کوئی بھی قربانی ہوگی. بڑے میاں آئے بعد میں چیک کرنے کے لیے کہ قربانی کے لائق ہے یا نہیں ہے, تو دیکھا انگلی کٹی. کہا بھائی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی, یہ تو معیوب ہے, ہمارے یہاں معیوب کی قربانی ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتی ہے. تو ان کا دماغ ٹھنکا, یار کیا بات ہے, وزیر نے تو بڑی اچھی بات کہی تھی کہ خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. بھائی اس نے انگلی کاٹی تھی, معلوم ہے گردن بچانی تھی اس لیے انگلی کاٹی تھی. مصیبتوں سے گھبراؤ نہیں, مصیبتوں پر خدا کا شکر ادا کرو. پتہ نہیں کون سی بڑی مصیبت سے خدا نے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت دے دی ہے. خوشی خوشی آئے, واپس آئے دربار میں. کہا بھیا میرے وزیر کو بلاؤ, بڑا اچھا آدمی ہے, وہ بہت بھلا آدمی ہے. بھئی ایسا آدمی نہیں دیکھا میں نے, اس نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ خدا جو کرتا اچھا. واقعی اچھا کیا خدا نے. تو کہا یہ بتاؤ جب ہم نے تم کو جیل بھیجا تو تم نے اس وقت کیوں کہا کہ خدا جو کرتا اچھا کرتا؟ بھئی میرے انگلی کٹنے پہ تو کہا تم نے, لیکن جب ہم نے تم کو جیل بھیجا تو کہا سرکار آپ جہاں جاتے تھے مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے, آپ کی انگلی کٹی تھی میری تھوڑی کٹی. خدا جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. یہ بھی اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے جیل میں بند کر دیا, ورنہ گردن کسی نہ کسی کی تو بہرحال کٹ جانی تھی. صلوات پڑھیں محمد والا. اور میں نے جس جملے سے آغاز کیا تھا اسی جملے پر اس تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ اگر بلا اور مصیبت کوئی بری شے ہوتی تو سب کے قریب جا سکتی تھی, اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی. اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی. پہلی ایام فاطمیہ کا آغاز ہو گیا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون جس کے لیے یہ حدیث قدسی ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا. جو وجہ تخلیق نبوت و امامت ہو, اس ذات کی کل عمر 18 سال اس دنیا میں, اور 18 سال میں اتنی مصیبتیں اس پر پڑی ہیں کہ اس نے نوحہ پڑھا کہ تبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی. آپ تصور کر سکتے ہیں کائنات کی منتخب ترین خاتون ہے, خدا بند عالم نے معراج پر بلا کر جناب فاطمہ کو رسول خدا کے حوالے کیا ہے. اتنی مبارک طاہرہ خاتون, اس کی پوری زندگی مصیبتوں میں گزری ہے, پوری زندگی مصیبتوں میں گزری ہے. اور کون سی مصیبت کا بیان ہوگا؟
کون سی مصیبت؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے بعض لوگ موازنہ کرتے ہیں، عام طور سے میں کبھی موازنہ نہیں کرتا ہوں۔ جس زمانے میں جناب زینب و ام کلثوم دربار میں گئی ہیں، وہ زمانہ اور جس زمانے میں جناب فاطمہ گئی ہیں بہت فرق ہے۔ آپ اس زمانے کو دیکھ لیجئے۔ وہ زمانہ جس زمانے میں جناب زینب و ام کلثوم گئی ہیں، وہ زمانہ نہیں تھا کہ جہاں پر لوگ اس بات کے عادی تھے کہ در فاطمہ پر آ کر رسول کو سلام کرتا ہوا دیکھیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، لیکن یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے کہ رسول اللہ اس دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ یہ کہ صرف مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، نہ یہ کہ مصیبتوں پر صبر کیا ہے۔ جناب مولائے کائنات کو سب سے زیادہ قلق اس بات کا تھا کہ فاطمہ نے ساری مصیبتیں اٹھائیں، کبھی کسی مصیبت کا اظہار مجھ سے بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اپنی مصیبتوں کو دوسروں کے سامنے بیان مت کرو۔ جو علی کی ہمراز تھی اس نے سارے راز بتائے، کبھی اپنا دکھ درد نہیں بتایا علی سے، کبھی اپنی مصیبتیں نہیں بتائیں۔ بس میں ایک دو جملہ صرف مصیبت کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس حوالے سے کہ عام طور پر لوگ کسی بھی مصیبت کو بیان کر کے کربلا جاتے ہیں، کسی بھی مصیبت کو، کہ دیکھیے یہاں یہ ہوا لیکن کربلا میں اس سے زیادہ ہوا۔ مگر خدا کی قسم، اہل بیت کی فضیلتیں ہوں یا مصیبتیں ہوں، یہ مصیبتیں تمام اہل بیت پر یکساں کم و بیش ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ظاہری طور پر رسول اسلام پر کون سی مصیبت آئی ہے، لیکن رسول اسلام نے کہا کہ جیسی اذیت مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ظاہری طور پر ہم کو نہیں معلوم ہے۔ وہاں امام موسی کاظم ہے، پوری کی پوری زندگی قید خانے میں گزر گئی، لیکن آپ کو آئیے میں کربلا سے لے کر مدینے آتا ہوں۔ ایک غیرت دار مرد کے لیے، ایک غیرت دار، اور علی جیسا غیرت دار، اگر کوئی مرد علی جیسا ہو، علی جیسا مرد، ایک غیرت دار مرد کے لیے یہ بات سب سے زیادہ ناگوار ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے اور اس کے گھر میں کچھ ناخلف لوگ داخل ہو جائیں۔ یہ بات ایک غیرت دار مرد کے لیے ناقابل تحمل ہے۔ کیوں یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت کربلا میں امام حسین زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر آئے ہیں اور ایک ایک کر کے قاتل آگے بڑھتا ہے تاکہ حسین کے سر و تن میں جدائی کریں، لیکن ہر ایک میں ایک جھجک ہے، آگے بڑھنے سے رک رہے ہیں قدم۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ پسر اساد کہتا ہے سر و تن میں جدائی کیوں نہیں کرتے، حسین کا سر کیوں نہیں قلم کرتے؟ تو پلٹ کے یہ ملعون کہتے ہیں، یہ ملاعین کہتے ہیں کہ ارے یہ علی کا بیٹا ہے، اگر زندہ ہوا، اس نے پلٹ کر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو اس وقت وہ ملعون کہتا ہے کہ اگر تم کو یہ دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں زندہ ہیں تو حسین کے خیموں پر حملہ کر دو۔ جہاں جس خیمے میں حسین کی بیویاں ہیں ان خیموں پر حملہ کر دو۔ غیرت دار حسین یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ ملعونوں نے یہی کیا، ان ملعونوں نے یہی کیا کہ ایک مرتبہ خیمے کی طرف ہجوم گیا ہے، اسی وقت امام حسین کا یہ مشہور فقرہ سامنے آیا کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو، جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں میرے اہل و عیال کے خیمے میں نہ جاؤ۔ میں کہوں گا اے سرکار حسین، اے سرکار سید الشہداء، آپ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ آپ کی
زندگی میں کوئی ناخلف آپ کی بیویوں کے خیمے میں چلا جائے، دیکھیے علی نے کتنی بڑی مصیبت پر صبر کیا ہے۔ علی اپنے گھر کے اندر ہیں، ظالم دروازہ گراتے ہیں، جلتے ہوئے دروازے کے اوپر آتے ہیں۔ ارے جس گھر میں علی کی زوجہ ہے اس گھر میں یہ ناخلف داخل ہو جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بار خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود اس ذکر کا ثواب 14 معصومین کے وسیلے سے مرحومہ عصمت فاطمہ کی روح کو ایصال فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما۔ اس مجلس میں شرکت کرنے والے تمام حضرات، ان کے آباء و اجداد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد تجھے واسطہ ہے اہل بیت کرام کا حج و زیارات سے ہم سب کو مشرف فرما۔ جو جس مصیبت میں مبتلا ہے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد دنیا و آخرت کی سعادت عطا فرما۔ تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع عظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنا، جو روزگار سے لگے ہیں انہیں ترقی عنایت فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان زماں حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی مرحومہ عصمت فاطمہ۔ اللهم صل على محمد